نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما يأرز الحية إلى حجرها أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور دینی بھائیوں، آج آپ حضرات کی خدمت میں مدینہ منورہ کی تاریخ پر مذاکرہ کرنا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالی ہمیں صحیح کہنے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے 2200 پہلے اس شہر کو آباد کیا گیا تھا۔ ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف نہیں لائے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے 2200 سال اس شہر کو آباد کیا گیا۔ اگر تاریخ کی اوراق کو پلٹیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 400 سال 450 سال کے بعد مدینہ منورہ کو آباد کیا گیا۔ اس کا قدیمی نام اور ابتدائی نام یثرب ہے۔ یثرب قدیمی نام ہے اور اس جگہ پر قوم عمالقہ، جس قوم عمالقہ کا تذکرہ میں نے تاریخ مکہ میں کر چکا ہے، اور وہاں کا مشہور قبیلہ اوس اور خزرج۔ اس وقت تو کم سے کم 75 قبیلے ہیں۔ قدیمی قبائل یہی 2-3 تھے جو مدینہ منورہ میں رہا کرتے تھے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سم اللہ مدینہ طابہ، اللہ پاک نے خود مدینہ منورہ کا نام طابہ رکھا ہے، پاک۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ اس کا نام رکھا ہے۔ یثرب ختم ہو گیا، اس لیے اب فقہا فرماتے ہیں مدینہ کو یثرب کہنا گناہ کا کام ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ایک شہر کا نام بدل دیا، خود پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل دیا،
پھر اس کو پرانے ناموں سے یاد کرنا یہ گناہ کا کام ہے۔ مدینہ منورہ کے فضائل تو آپ کو معلوم ہی ہیں۔ خود علماء میں اختلاف ہے کہ مکہ بہتر ہے یا مدینہ بہتر ہے، یہ بہت بڑی لمبی بات ہے، خود اس بات میں اختلاف ہے۔ بہرکیف مدینہ عظیم الشان شہر ہے، اس کے فضائل بے شمار ہیں۔ ایک حدیث پاک میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان پوری دنیا سے مٹ جائے گا لیکن مدینہ میں ایمان باقی رہے گا۔ میں نے اس حدیث کی تشریح پیش کی ہے، ورنہ الفاظ یوں ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الایمان لیعرض الی المدینہ کما یعرض الحی الی حجرها۔ پوری دنیا سے ایمان مدینہ میں اس طرح سمٹ کر آ جائے گا جس طریقے سے سانپ اپنے رزق کے تلاش میں گھومتا رہتا ہے، بالآخر اپنے بل میں آ جاتا ہے، اسی طریقے سے ایمان مدینہ میں واپس آ جائے گا۔ پیارے نبی کی وہ حدیث مشہور آپ کو یاد ہے کہ جس نے میری اس مسجد میں 40 نماز پڑھی اس کو جہنم سے برات ہے۔ اور پھر وہ مشہور حدیث کہ میرے اور میرے ممبر کے درمیان، میرے قبر اور ممبر کے درمیان جو جگہ ہے روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار ایسی حدیثیں ہیں جو مدینہ کے فضائل پر ہیں۔ جب بات چل گئی تو آپ کو بتا دیتا ہوں، علماء نے اس نتیجے پہ پہنچا ہے مکہ افضل ہے، لیکن جس زمین پر پیارے نبی آرام فرما رہے ہیں وہ زمین بیت اللہ سے بھی بہتر ہے۔ نہیں آئی سمجھ میں بات؟ مکہ افضل ہے لیکن جس زمین پر پیارے نبی آرام فرما رہے یعنی حجر عائشہ، آپ کا قبر مبارک، آپ کا جسم اطہر جن ذرات سے لگ رہا ہے وہ ذرات خانہ کعبہ سے بھی بہتر ہے۔ اب آپ پریشان مت ہوئیے گا، اگر کسی کے ذہن میں پریشانی ہو تو بعد میں مجھ سے ملے، میں اس کا ذہن صاف کروں گا۔ بیت اللہ بھی ایک مخلوق ہے اور پیارے نبی بھی مخلوق ہے۔ سارے مخلوق میں افضل کون ہے؟ بات وہی گھوم کے آ گئی، نہیں سمجھ میں آئی بات؟ بیت اللہ بھی ایک مخلوق ہے اور پیارے نبی بھی ایک مخلوق ہے، تمام مخلوقوں کا سردار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے پیارے نبی کو جن چیزوں سے نسبت لاحق ہو جائے گی وہ بیت اللہ سے افضل ہے۔ یہ میں نے آپ کو ایک ذہن میں ڈال دیا تاکہ آپ یاد رکھیں۔ مدینہ منورہ کی تاریخ پر نظر ڈالنے سے پہلے آپ کو ہجرت کا واقعہ یاد کرنا پڑے گا، اور شروع سے میں ہجرت کا واقعہ نہیں ذکر کروں گا اس لیے کہ میں کسی سال ہجرت کے واقعے کو تفصیل سے ذکر کر دیا ہے۔ یہاں پر آئیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سنیچر کے دن 8 ربیع الاول کو نبوت ملنے کے 13 سال کے بعد، سنما گئی بات؟ 8 ربیع الاول کو سنیچر کے دن نبوت ملنے کے 13 سال بعد آپ مقام قباء پر پہنچے ہیں۔ قباء پر ایک کنواں تھا، اس کنواں کا نام قباء تھا، اسی کنویں کی مناسبت سے اس جگہ کو قباء کہا جاتا تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ایک جھاڑ کے نیچے آپ تھوڑی دیر آرام کیے، اس کے بعد قباء کے پاس انصار کے چند قبائل آباد تھیں، ان میں ایک قبیلہ بہت ہی معزز محترم قابل تعظیم عمر بن عوف کا قبیلہ تھا۔ عمر بن عوف، اس قبیلے میں ایک بہت ہی دیندار شخص کلثوم بن حدم رہتا تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو صحابہ ہجرت کیے تھے مدینہ، ان میں سے 2-4 لوگ ابھی بھی ان کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے، کچھ تو مدینہ چلے گئے تھے، کیونکہ قباء اور مدینہ کے درمیان میں تقریباً 4 میل کا فاصلہ ہے، اور کلومیٹر کے اعتبار سے سمجھے 6-7 کلومیٹر ہو جائے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کلثوم بن ہدم کے گھر پر آپ ٹھہر گئے۔ کل کتنے دن رہے؟ 14 دن آپ وہاں پر رہے ہیں۔ 14 دن میں جمعہ آئے گا کہ نہیں بھائی؟ لیکن آپ نے جمعہ نہیں پڑھی ہے، اس لیے احناف فرماتے ہیں دیہات میں جمعہ نہیں ہے۔ اس وقت قباء دیہات تھا۔ سنا گئی بات؟ چلو وہاں کر لو جمعہ، ادھر کر لو جمعہ۔ بہت بڑی غلطی ہے۔ جن دیہاتوں پر جمعہ کے شرائط نہیں اتر رہے ہیں، ان دیہات والے جمعہ کو ادا کر کے گناہگار ہو رہے ہیں، اس لیے کہ ان پر جمعہ ہے ہی نہیں، ظہر ہے، اور ظہر انہوں نے پڑھا نہیں۔ سنا گئی بات؟ اسی واقعے کے پیش نظر ہمارے احناف فرماتے ہیں، اور ایسا مت کہیے گا کہ جمعہ فرض نہیں ہوا ہے، اس لیے کہ 14 دن کے بعد آپ سفر کیے ہیں مدینہ کو، وہ جمعہ کا دن ہے۔ جب قباء سے نکل کر شہر میں داخل ہونے کے قریب آئے ہیں، جمعہ کا وقت ہو چکا تھا، آپ نے جمعہ کی نماز پڑھی ہے۔ جس جگہ پر ابھی ایک مسجد بنائی گئی ہے، مسجد جمعہ کہہ کر، سنگاری بات؟ تو اس مسئلے کو یاد کر لیجئے، جمعہ کے شرائط ہیں، اور جمعہ کے وہی شرائط ہیں جو عید کے شرائط ہیں۔ جہاں عید ہو سکتی ہے وہاں جمعہ ہو سکتا ہے۔ اور وہ کیا شرائط ہیں؟ اب ظاہر سی بات ہے، ہم ان کو ذکر کرنے لگے آپ کا وقت چلا جائے گا۔ بغیر شرائط کے بہت جگہ نماز جمعہ ہو رہی ہیں، اور وہ لوگ اپنا کمال سمجھتے ہیں، حالانکہ گنہگار ہو رہے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ کی طرف قباء سے ہجرت کرنے لگے، سارے قبیلے کے لوگ میرے یہاں تشریف لائیں تو میرے یہاں تشریف لائیں۔ اتنی احادیث ہے کہ میں ذکر نہیں کر سکتا ہوں۔ ایک حدیث آپ کی خدمت میں ہے، حضرت انس فرماتے ہیں تاریخ میں اہل مدینہ اتنا کبھی خوش نہیں ہوا تھا جتنا پیارے نبی کے آنے سے خوش ہوا ہے۔ اتنا کبھی خوش نہیں ہوا تھا۔ پیارے نبی نے اعلان کیا کہ میں ٹھہروں گا اپنے ننیال والوں کے پاس، بنو نجار ننیال کے پاس۔ لیکن کس کے یہاں ٹھہروں گا؟ جہاں اونٹنی بیٹھے گی۔ اونٹنی ہے تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس بیٹھی ہے۔ اب یہاں پر آپ کو 2 باتیں میں سمجھانا چاہتا ہوں، بہت ہی تاریخ کا ورق ہے، اس کو غور سے سمجھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نجار کو ننیال کہا ہے۔ دوسری بات ہے ابو ایوب انصاری کے گھر کی تاریخ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے تقریباً 700 سال پہلے، تقریباً 700 سال پہلے یمن کا بادشاہ طبہ اپنے ساتھ 400 علماء کو لے کر مکہ سے مدینہ کے طرف سے شام جا رہا تھا۔ سمجھ گئی بات؟ سات 700 سال پہلے یمن کا بادشاہ طبہ مکہ سے اولاً تو مدینہ پہ آیا تھا وہ حملہ کرنے کے لیے، اب وہ پوری تاریخ میں نہیں ذکر کروں گا۔ مکہ سے واپسی میں مدینہ آئے تو 400 علماء اکرام نے مدینہ کو دیکھا اور بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ مجھے اس شہر میں رہنے کی اجازت دے دیجیے۔ کہا کیوں بھائی؟ کہا کہ ہماری جو پرانی کتابیں ہیں آسمانی، ان کتابوں میں آخری نبی کا تذکرہ ہے، اور اس آخری نبی کے ہجرت کرنے کا تذکرہ ہے۔
جس شہر میں وہ ہجرت کریں گے اس کے صفات ہیں کہ وہ شہر ایسا ایسا ہوگا، وہ پورے صفات مدینہ پہ اترتا ہے، میں یہاں پہ ٹھہر کے اس نبی کا انتظار کرنا چاہتا ہوں۔ سمجھائی بات؟ جتنے صفات ان کتابوں میں موجود ہیں وہ سارے صفات مدینہ پر اترتے ہیں۔ ہم یہی، یثرب اس وقت نام تھا، میں آپ کو سمجھانے کے لیے مدینہ، پورے صفات اترتے ہیں، اس لیے ہم یہیں رک کر کے اس کا انتظار کریں گے۔ بادشاہ بہت مرعوب ہوا، انہوں نے کہا ایسا ایسا، ٹھیک ہے سب ٹھہر جاؤ۔ سب کو بادشاہ نے گھر بنایا، شادی کرایا، اور ایک عالی شان مکان بنایا پیارے نبی کے نام۔ ایک خط لکھا، اس خط کا مضمون میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں، انہوں نے اس شعر اس میں دیا تھا، شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بارئ النسم۔ 3 شعر تھا اس میں، پہلا شعر سنا دیا ہوں برکتاً۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ احمد سچے پکے رسول ہیں۔ پھر آخر انہوں نے ذکر کیا ہے، اگر میں زندہ رہا اور آپ کو پا لیا تو میں آپ کی مدد کروں گا، اور آپ کو جن لوگوں نے مجبور کیا ہجرت پر ہم اس سے جہاد کریں گے، وہ ساری بات انہوں نے لکھا ہے۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے وہ خط جس عالم کے ہاتھ میں دیا اور مکان کی ذمہ داری دیا، اسی کے خاندان میں حضرت ابو ایوب انصاری ہے، اور وہ مکان تو ٹھہرتا نہیں 700 سال تک، لیکن وہ جگہ وہی ہے جس جگہ پر اس بادشاہ نے پیارے نبی کے نام گھر بنایا تھا۔ شاید اسی تاریخ کے پیش نظر پیارے نبی فرما رہے ہیں اونٹ کو معلوم ہو جائے گا اللہ کے جانب سے کہ مجھے کہاں ٹھہرنا ہے۔ اس طریقے سے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کی تاریخ ہے۔ شروع میں حضرت ابو ایوب انصاری کا انتقال ہوا تو ان کے غلام افلاح کے قبضے میں آیا، حضرت افلاح سے حضرت مغیرہ نے خریدا، مغیرہ نے خرید کو اس کو غریبوں کے لیے وقف کر دیا، بعد میں چل کر کے وہاں پہ مدرسہ قائم ہوا، اور بعد میں چل کر کے ابھی وہاں مسجد ہے، مسجد بنی ہوئی ہے۔ پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نجار کو اپنے ننھیال فرمایا ہے۔ تھوڑی سی ایک رک کر کے ایک دوسری تاریخ کو بھی ہم سمجھیں گے، پھر ہم چلتے ہیں مکہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ ہے، یاد ہے نا بھائی؟ اور عبداللہ کے والد کا نام بھول گئے؟ ارے دادا کا نام؟ ہاں دیکھیں بس خوش ہو گئے، واہ بھائی۔ ابھی کرکٹر کے نام پوچھو، عبد المطلب بھائی، اور عبد المطلب کے ابا کا نام ہاشم، اور ہاشم کے ابا کا نام عبد مناف۔ آگے نکو جاؤ مفتی صاحب، سمجھ میں نہیں آتا، پھر عبد مناف تک یاد رہ گیا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کا نام عبداللہ، عبداللہ کے ابا کا نام عبد المطلب، عبد المطلب کے ابا کا نام ہاشم، ہاشم کے ابا کا نام عبد مناف۔ عبد مناف کے 6 لڑکے تھے، 6 لڑکیاں تھیں، سب کو ادھر رکھ دیجئے۔ ان میں 2 لڑکے ہاشم اور مطلب، ہاشم اور مطلب یہ بہت ہی ہونہار فائق تھے۔ عبد مناف کے مرنے کے بعد ہاشم ہی کے ذمہ داری آئی تھی بیت اللہ کی دیکھ ریکھ، اور ہاشم کے انتقال کے بعد مطلب کے ذمہ آئی ہے۔ پھر ایک مرتبہ سمجھیے، عبد مناف کے 6 لڑکے تھے، ان میں 2 لڑکا ہاشم اور مطلب تھا، یہ دین ذہن میں رکھیے۔ ہاشم جایا کرتے تھے مدینہ منورہ تجارت کرنے کے لیے، جب تجارت کرنے گئے ایک مرتبہ قافلے کے ساتھ، تو وہاں پہ خاتون نہایت حسین و جمیل سلمہ نامی خاتون سے ملاقات ہوئی، وہ بیوہ تھی۔ ہاشم نے اس سلمہ سے نکاح کا پیغام دیا، انہوں نے کہا 2 شرط کے ساتھ میں نکاح کرتا ہوں۔ سمجھ آئی بات میں؟ کون نکاح کر رہے ہیں؟ بس غائب ہو گیا۔ ہاشم نکاح فرما رہے ہیں سلمہ نامی سے 2 شرط کے ساتھ۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ میں مدینہ چھوڑ کے نہیں جاؤں گی، اور دوسری شرط یہ ہے طلاق کا حق مجھے رہے گا۔ الٹا سنائے گے بھائی، طلاق کا حق مجھے رہے گا۔ خیر دونوں شرط منظور ہوئی۔ ہاشم نے سلمہ نامی عورت سے شادی کیا،
اس سے ایک بچہ پیدا ہوا شیبہ. کیا ہوا؟ شیبہ. ہاشم گھر آیا, انتقال ہونے لگا تو اپنے بھائی مطلب کو کہا. سمجھا گئی بات؟ ہاشم آیا, گھر آیا, مکہ آیا, انتقال ہونے لگا تو اپنے بھائی مطلب کو کہا کہ بنو نجار میں میری ایک بیوی سلمہ نامی ہے, ان کے یہاں میرا لڑکا ہوا ہے, تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم اپنے بھتیجے کو یعنی میرے بچے کو لا کر یہاں پر اس کی دیکھ ریکھ کرو گے. پوری ایک کہانی ہے اور پورا ایک واقعہ ہے. وہ آنے نہیں دے رہے تھے, یہ لوگ لانا چاہ رہے تھے. وہ کل ملا کے بات یہ ہے, شیبہ کو لے کر مطلب آ رہے ہیں مکہ مکرمہ. سمجھ آ گئی بات؟ شیبہ کو لے کے کون آ رہے ہیں بھائی؟ مطلب لے کے آ رہے ہیں اونٹ پر. شیبہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, مطلب آگے بیٹھے ہوئے ہیں. مکہ والوں نے جب دیکھا یہ نظارہ تو کہا یہ پیچھے لڑکا کون ہے؟ لگتا ہے یہ مطلب کا غلام ہے, جس کو عربی میں عبد المطلب کہا. یہی شیبہ عبد المطلب ہے جو حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو عبد المطلب کا اصل نام کیا ہے؟ شیبہ ہے. اور نام کیوں پڑا؟ لوگوں نے دیکھا کہ مطلب جو ہے نا اپنے پیچھے ایک بچہ کو لا رہا ہے, لگتا ہے یہ اس کا غلام ہوگا. عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام. اس طریقے سے اس شیبہ کا نام عبد المطلب پڑا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں. تو آپ کے ننیال نہیں ہے, آپ کے دادا کا ننیال ہے وہاں. ارے بات سمجھ میں آئی بات؟ کس کے ننیال ہیں؟ آپ کے دادا عبد المطلب کے ننیال ہیں. ہاشم نے وہاں شادی کی تھی اور اس سے بچہ ہوا تھا شیبہ. اسی شیبہ کا نام عبد المطلب پڑ گیا ہے. یہ عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں اور ان کا ننیال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا ننیال ہوا تو ان کا بھی ننیال ہو گیا. اس اعتبار سے پیارے نبی نے فرمایا کہ میں بنو نجار کے یہاں ٹھہروں گا کیونکہ ان کے ایک رشتہ داری کا بھی حق ہے. پروردگار نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ ٹھہرا دیا. دونوں وہاں جمع ہو گئے. بنو نجار بھی ہیں اور وہ تاریخی سلسلہ جو تبا بادشاہ نے پیارے نبی کے نام ایک گھر لکھا تھا وہ گھر بھی وہی تھی. 7 مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پہ تشریف فرما گئے. اس 7 مہینے کے دور میں سب سے پہلے مسجد نبوی بنائی گئی ہے. پھر اس کے بعد ازواج مطہرات کا گھر بنایا ہے. جب ازواج مطہرات کے گھر بن گئے تو پیارے نبی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے پاس سے تشریف لے گئے اور اپنے ازواج مطہرات کے گھر میں فروکش ہوئے. یہاں تک کہ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اب ہم لوگ مسجد نبوی کی تاریخ کو تھوڑی سی سنیں گے. جس جگہ مسجد نبوی بنانے کا ارادہ ہوا وہ جگہ بالکل کھنڈرات, غیر مسلموں کے, اس وقت غیر مسلم ہی تھے, یہود و نصارا, کچھ قبریں تھیں, کھجور کے درختیں تھے اور گڈھے اونچے ٹیلے, یہ ساری چیزیں تھیں. یہ زمین 2 یتیم بچے کی تھی, سہل اور سہیل. یہ دونوں بچے بنو نجار کے اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرپرستی میں تھے. بخاری شریف کی حدیث ہے, پیارے نبی نے بنو نجار کو بلایا اور کہا سامنو یا بنی نجار, اس زمین کو قیمت لے کے مجھے دے دو اے بنو نجار. وہ سارے لوگوں نے کہا حضرت قیمت کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بغیر قیمت کی یہ زمین آپ کو دیا جا رہا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب نہیں سمجھا, کہا نہیں بیچو اس کو. اور حضرت ابو بکر کو کہا قیمت ادا کرو. 10 دینار دیا گیا, سونے کے اس وقت کے جو سکے تھے. 10 دینار حضرت ابو بکر نے دیا. وہ مسجد کے نام سے جگہ خریدی گئی اور وہاں پہ مسجد نبوی بنائی گئی. حضرت انس فرماتے ہیں بالکل کھنڈرات تھا, اس کو بالکل صفائی کی گئی. کھجور کے درختوں کو کاٹ کر اس کے تنوں کو قبلے کی دیوار میں کھڑا کیا گیا.
نیچے میں تھوڑی سی پتھر کو ڈالا گیا اور باقی سب جو ہے نا کچی دیواریں تھی، چھت نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد بنوائی تھی وہ بغیر چھت کے، سنا گئی بات۔ کچھ دنوں کے بعد صحابہ کرام نے دھوپ کی شکایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے چھپر ڈال دو، تو جگہ جگہ پر کھجور کے ٹہنیوں کا ہی کھمبا دیا گیا اور کھجور کے پتوں ہی کا اسے ڈال دیا گیا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کھجور کے پتا یوں ڈالا گیا ہے، دھوپ سے تو ٹھیک سے بچت نہیں ہوگی، پانی سے کہاں بچت ہوگا؟ نہیں آیا سمجھ میں؟ اس لیے کہا تھا نا، کچے تھی مسجدیں تو پکے تھے نمازی۔ اور اقبال کا وہ شعر، مسجد تو بنائی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ من اپنا پرانا پاپی ہے، مسجد کا بنانے والا بے نمازی جا رہا ہے۔ اب بتاؤ 24 گھنٹہ مسجد کو بنانے میں انہوں اپنے آئیڈیل کو تقسیم کرتا ہے، لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے تو باہر چلا جاتا ہے۔ تو اقبال کا وہ شعر کوئی غلط نہیں ہے، مسجد تو بنائی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ پیارے نبی کی مسجد کی جو تاریخ ہے، خود ابو سعید خدری فرماتے ہیں پیارے نبی اعتکاف میں تھے، فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ بارش ہونے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا سجدہ کر رہے کیچڑ اور پانی میں۔ ہے ایسی کوئی تاریخ؟ کیا سادگی تھی ان لوگوں کی! لیکن آپ یہ مت سمجھیے یہ غربت کا شکار ہے۔ خدا نے کہا کہ کہو تو پہاڑ کو سونا بنا دوں گا۔ یہ سادگی کی مزاج ہے ان کا۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے جب نماز پڑھ کے آپ گھومے ہیں فجر میں آپ گھومتے تھے ادھر، دیکھا میں نے آپ کو یہاں بھی مٹی لگی، یہاں بھی مٹی لگی ہوئی ہے۔ یہ سادگی کا عالم ہے۔ پورے نبوی تاریخ میں اسی طرح چھت رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ غزوہ 7 ہجری میں 7 سال کے بعد جب فتح خیبر ہوا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موجودگی میں مسجد نبوی کو تھوڑی سی توسیع کیے، یہ دوسری مرتبہ تعمیر ہو رہی ہے، لیکن اب بھی کوئی پکا کام نہیں۔ کرسی تک جو یہاں ہے نا وہاں تک صرف پتھر جوڑا گیا، باقی پھر ویسے ہی کام ہے، اور اوپر میں وہی کھجور کی ٹہنی ہے اور کھجور کے شاخ کا چھت ہے کہ اگر بارش ہو جائے تو پھر آدمی بچ نہ پائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت مختصر سا رہا ہے، 2 سال کچھ دن، اور آپ کے دور میں فتنے بے شمار ہو گئے تھے، آپ کو توجہ نہیں ہوئی۔ آپ اسی طریقے سے مسجد نبوی کو رکھتے ہیں، صرف کچھ لکڑیاں سڑ گئی تھی، آپ نے اس کو بدل دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دورہ آتا ہے تو مسجد نبوی کو اب 4تھی مرتبہ بنانے کی پلاننگ ہو رہی ہے، لوگوں کی کثرت ہو گئی ہے۔ ابھی تک مسجد نبوی 100 بائی 100 ہے، سنا گئی بات؟ 100 بائی 100، 100 ہاتھ بائی 100 ہاتھ، فٹ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے کہا کہ حضرت لوگوں کو مسجد تنگ ہو رہی ہے۔ حضرت عمر نے، بخاری کی حدیث ہے، حضرت عمر نے کہا کچھ بھی ہو جائے مسجد بناؤ اس طرح کہ لوگ بارش سے بچ جائیں۔ سمجھا گئی بات؟ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ کچھ بھی ہو لیکن مسجد اس طرح بنے کہ کم سے کم بارش میں آدمی بچ سکے۔ اور یاد رکھو میں مسجد نبوی کو اسی طرح رکھتا تھا، لیکن قسم خدا کی میرے نبی نے مجھے فرمایا تھا عمر دل چاہتا ہے کہ مسجد کو ٹھیک سے بناؤں، استحاط کی بنیاد پہ میں ایسا کر رہا ہوں، ورنہ جس کام کو پیارے نبی نہ کیا ہو، جس کام کو حضرت ابو بکر نہ کیا ہو، عمر کی کیا مجال ہے کہ وہ کام کر لے؟ لیکن میں اللہ کے نبی کی چاہت کے موافق کر رہا ہوں تاکہ لوگ بارش میں، برسات میں بارش سے اور دھوپ سے بچ جائے، اس لیے کام ہو رہا ہے۔ حضرت عمر نے اس کو 150 بائی 160 لمبائی 150 زیرہ چوڑائی کر دیے۔ پھر حضرت عثمان نے تو ماشاءاللہ بنا دیا، اور یہ حدیث آپ کو میں 2 مرتبہ سنا چکا ہوں۔ اتنا اچھا بنایا کہ لوگ اعتراض بھی کر بیٹھے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ معتصم نے بنایا، پھر مہدی نے بنایا، کل 17 مرتبہ مسجد نبوی کی تعمیر ہوتی گئی، 17ویں مرتبہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ سن گئی بات؟
17ویں مرتبہ جو بنی ہے شاہ فہد کے زمانے میں، تاریخ ساز بنی ہے۔ اب اس کی تو ہر چیز یہاں ذکر کے قابل ہے۔ اتنی بات بتا دیتا ہوں، اس وقت مسجد نبوی کا اندرونی اور بیرونی حصہ ملا کر 5 لاکھ نمازی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بتائیے، ہر چیز وہاں کی۔ ارے بھائی وہ تو بنا دیا خوبصورت، خوبصورت نہیں بناتا تو بھی وہ خوبصورت ہے۔ ہر چیز وہاں کا ذرہ ذرہ خوبصورت ہے اور ذرہ ذرہ قیمتی ہے۔ زمین و آسمان کے ہر ذروں سے وہ ذرے قیمتی ہے اور ہر جگہ سے وہ جگہ قیمتی ہے۔ پیارے نبی نے جس مٹی کے اندر شفا کہا ہو، جس شہر کا ہو شفا کہا ہو، جس شہر کے لیے خصوصی دعا کیا ہو، جس شہر کے سا کے لیے آپ نے دعائیں کی ہو، جس شہر کے پھلوں کے لیے آپ نے دعائیں کی ہو، اس شہر کے متعلق کیا پوچھنا، وہ اگر ویسے بھی رہتی تو وہ تھا۔ اس وقت مسجد نبوی الحمدللہ آخری مرحلے میں ہے۔ اب کوئی اللہ کا لال آئے گا تو 18ویں مرتبہ اس کی توسیع کرے گا۔ اس وقت کوئی گنجائش نہیں۔ جو وہاں گئے ہیں جانتے ہیں الحمدللہ اس کی بہت سی جگہ ابھی بھی صحن میں خالی رہتی ہے۔ بیک 5 لاکھ، حالانکہ 5 لاکھ حجاج پہنچتے ہیں لیکن ڈائریکٹ ایک ہی مرتبہ نہیں پہنچتے ہیں۔ جو حضرات جاتے ہیں ان کو معلوم ہے باری لگی رہتی ہے۔ کچھ لوگ گئے ہیں تو کچھ لوگ ابھی مکہ ہی میں ہیں، یہ نکل جائیں گے تو وہ مکہ میں آئیں گے۔ خیر وہ نظام ہے اللہ پاک کا۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد نبوی کی تاریخ تو ہو گئی۔ مسجد نبوی کا ایک اہم حصہ جو ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام گاہ ہے، اور وہاں کی مختلف چیزیں ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ اس بات پر کلام کی جائے گی۔ ایک مسئلہ بطور اعلان، اور بس مت پوچھے دل اندر سے جل رہا ہے، آپ کو کہہ رہا ہوں۔ الحمدللہ اس وقت سارے حضرات ہیں، مسئلہ ذکر کیا جا چکا ہے۔ اگلے صف میں جگہ رہتے ہوئے پچھلے صف میں کھڑا ہونا مکروہ ہے۔ اب امام کو ہر نماز میں کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ اگلے والے صف کو پورا کرو؟ جتنے لوگ پیچھے کھڑے ہیں نا سب کی نماز مکروہ ہو جائے گی۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب ظہر میں دیکھو نیت باندھو تو ادھر پورا کھا لیا، ادھر پورا پیک ہے۔ میرے بھائی ہر آنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھے کہ صف کدھر سے کم ہے، ادھر جا کے کھڑا رہے۔ یہ بے ڈھنگا کھڑا ہوگا، نماز پڑھ کے تو جا رہا ہے لیکن گناہ لے کے جا رہا ہے، گناہ لے کے جا رہا ہے۔ اور بعض عقل مند تو ایسے ہیں اپنے آپ کو نمازی کہتے ہیں، وہ دیکھتے رہتے دوسرا جا کو کھڑا ہو جائے گا۔ اے بھائی پہلے سب کی فضیلت آپ کو نہیں معلوم ہے؟ پیارے نبی نے 3 مرتبہ اس سب کے لیے دعا کی ہے، نہیں کی ہے؟ اور ہر مرتبہ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی دوسرے سب والوں کو، اللہ کے نبی نے کہا نہیں پہلے سب والوں کو۔ اتنی بڑی فضیلت سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھیں، بہت تکلیف، اور اس وقت میں ہم آپ کو بول دیتے ہیں تو آپ کو بھی ٹینشن آ جاتا ہے کہ ہم ہی کو بولا۔ میرے بھائی آپ کو معلوم ہے امام کی ذمہ داری ہے سب کو صحیح کرنے کی، اور مقتدی کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب کو دیکھے وہ کس جانب سب کی کمی ہے۔ اگر یہ کھڑا ہوا اس کے بعد کوئی دوسرا بھی آ کے کھڑا ہو گیا، جتنے کھڑے ہوں گے نا سب کی نماز مکروہ ہوگی۔ اور امام کو جو بھول چوک ہوتی ہے نا اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ صف میں کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے شیطان خود مصلیوں کے دل پر حملہ کرتا ہے اور امام کے دل پر حملہ کرتا ہے۔ سمجھیے اس بات کو، بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے ہم لوگوں سے۔ انشاءاللہ آئندہ نہیں کریں گے۔ بھائی ہماری ذمہ داری ہے، ہم جب آئے ہیں مسجد میں تو یوں بھاگے نہیں، دیکھیں کہ صف کدھر کم ہے، ادھر جا کے حدیث سنا رہا ہوں، صف کی کمی پورا کرنے والے کو دوہرا اجر ہے، صف کی کمی پورا کرنے والوں کو دوہرا اجر ہے۔ اور پھر بھلا پہلی صف کو چھوڑ کے پیچھے کھڑا ہونا نقصان پہ نقصان ہے۔ اس لیے آئندہ اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم جو بھی نماز پڑھنے آئیں گے سب کو مکمل طور پر کریں گے۔ بہت سخت وعیدیں ہیں صفوں کے سلسلے میں، صفوں کو سیدھا کرو نہ تمہارے دل ٹیڑے ہو جائیں گے، حدیثیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس بات کو دھیان رکھیے، ہر نماز میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اور بولے بھی تو آپ کو تکلیف ہو جاتی ہے، وہاں سے اٹھنے میں ایسا لگتا ہے جیسے چپک گئے ہیں آپ کی ذمہ داری ہے کہ سب دیکھیں کدھر سے کمی ہے ادھر پوری کریں۔